أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ بہت بڑی بات بیان اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے نبی آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ یہ شرک ہے جو کفار مکہ کر رہے تھے۔ اصل چیز جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، جو خالص توحید کے اوپر عبارت تھی۔ یعنی یہودیوں کے اوپر جو چیزیں حرام تھیں وہ پہلے حلال تھی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام کے اندر اور دینی معاملات کے اندر اصل چیز نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ یہ مشرک لوگ ہیں، اصل چیز ملت ابراہیمی ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، جس طرح انہوں نے توحید کے اوپر کام کیا، جس طرح انہوں نے توحید کو سمجھا اور توحید کو بیان کیا، اصل چیز ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور یہاں میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن آپ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں جناب محمد کریم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی۔ یعنی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ اگر میرے نبی پیروی کے لیے کوئی لائق ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے آپ کے لیے۔ اور یہاں اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے تو ساتھ محمد کریم علیہ السلام کی عظمت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم دے کر جناب محمد کریم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کیا، تو اس لیے ہوا جب اللہ نے میرے نبی کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کا پیروی کا حکم دینا ابراہیم کے لیے فضیلت ٹھہرا۔ یعنی ان کو فضیلت ملی تو اس وجہ سے ملی کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی ان کی ملت کی پیروی کریں۔ لیکن سب سے محترم بھائیوں، بڑی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں حنیفہ، ابراہیم جو تھا وہ حنیف تھا۔ حنیف کا مطلب ہے کہ کسی اور کی طرف نہیں مائل ہونے والا تھا، صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، صرف اپنے اللہ سے لو لگانے والا تھا، اور کسی کی طرف وہ گیا ہی نہیں۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ آگ کے اندر جب پھینکنے کا معاملہ ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے کہ آپ حکم کریں، ہم آگ انہی کے اوپر پھینک دیتے ہیں جنہوں نے جلائی ہے۔ بارش کا فرشتہ آ گیا، آندھی کا فرشتہ آ گیا، آپ حکم کریں ہم یہ ساری آگ، یہ ساری راکھ اڑا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آدم میری مدد کو پہنچ، اے نوح علیہ السلام میری مدد کر، اے فلاں میری مدد کر، حالانکہ بڑے بڑے عظیم لوگ گزر گئے تھے۔ اللہ کے نبی ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کسی کو نہیں پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے میرے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہ تو یہودیت کی پیروی کرنی، نہ عیسائیت کی پیروی کرنی، نہ ان کفار مکہ کی پیروی کرنی ہے،
آپ نے پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ اصل چیز ہے، وہ اصل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، جو یہودیت ہے، یہ ساری دین سے چیزیں پھری ہوئی ہیں، اصل چیز جو ہے وہ ملت ابراہیمی۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر شرک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ توحید کا علم بردار تھا، سارا کچھ قربان کر دیا، جو جو اللہ کہتا گیا وہ کرتے گئے۔ پوری دنیا مخالف ہوگی، بادشاہ مخالف ہو گیا، قوم مخالف ہوگی، حتیٰ کہ گھر والے بھی مخالف ہو گئے، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کے اوپر ہی قائم رکھے، آخری دم تک کہتے رہے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، صرف وہی الہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ملت ابراہیمی کا پیروکار بنائے، اس کا متبع بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا